السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محسن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے بندے اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل آنا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہونا، یہ رک جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نہ آنا، فضل کا نہ آنا اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا نہ ہونا، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ سردی کا موسم ہے، اور اس سردی کے اندر بچوں کا بیمار ہونا اور طبیعت کا بگڑ جانا اور بہت سارے بچوں کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ موسم کی تبدیلی ہے، سردی کا آنا ہے اور بہت زیادہ ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کا نہ ہونا یہ سردی کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اگر بارشیں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، تو یہ سردی کم ہو جائے گی اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے بچے بیمار ہونا جو ہے رک جائیں گے، یعنی کہ ہمارے بچے بیمار نہیں ہوں گے۔ یہ نزلہ، زکام، یہ بخار اور طرح طرح کی بیماریاں، اگر بارشیں ہو جائیں تو ٹھنڈ کم ہو جائے گی، سردی کم ہو جائے گی اور ہمارے بچے بیمار ہونے سے بچ جائیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ بارشیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل ہم سے روٹھا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا میں اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا کرم اپنے جو ہے محسن بندوں پہ کرتا ہوں، اپنے پسندیدہ بندوں پہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ذرا ہم سوچیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کے بندے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی بھی جو ہے ہدایت نہیں ہے، ہم اتنا بھی جو ہے اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بارشوں کا نہ ہونا، یہ سردی کا بڑھ جانا، یہ سردی کا بہت زیادہ ہو جانا، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ رب کی رحمت ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل تب روٹھ جاتا ہے، تب منہ موڑ لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، کب؟ جب لوگ اپنے مالوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ روپیہ دیا ہے، اور لوگ اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت رک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل رک جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا اپنے مال کا حق ادا نہ کرنا ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے۔ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم مال کا حق ادا نہیں کرتے۔
اور اگر بارشیں ہوتی بھی ہیں تو اس کی وجہ ہم لوگ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین پر، روح زمین پر اگر جانور نہ ہوں تو بارشیں کبھی ہوئیں نہ۔ یعنی کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے کام ایسے ہیں، ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے روٹھی رہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ بارشیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری مخلوقات ہیں، اس وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کا فضل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے حکم کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ فرمایا جب تم اللہ اور اس کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرو گے نا، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا عذاب ہے، یہ پہلی سزا ہے۔ اور یصیبہم عذاب علیم، اور فرمایا جب تم مخالفت کرتے رہو گے، حکموں کو جھٹلاتے رہو گے، اپنے مالوں کا حق ادا نہیں کرو گے، تو تمہارا رب تمہیں دردناک عذاب دے گا، تمہیں سزائیں دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کہ بارشوں کا وقت پہ نہ آنا، ضرورت کے ٹائم پہ نہ آنا، اور جب ضرورت نہ ہو بارشوں کا بہت زیادہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیں ہم رب کے قرآن کو سمجھیں، ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، فرمان کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جو مسلمان احادیث کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ اس حدیث پہ عمل کرتا ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکوٰۃ۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت کا کہنا، نماز کا پڑھنا، اور تیسرا رکن زکوٰۃ دینا ہے، اپنے مالوں کا حق ادا کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، رب کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بارشوں کو روک لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو روک لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹ جاتی ہے، فضل روٹ جاتا ہے، کرم روٹ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری بدعمالیاں، ہمارے بدعمال جو کہ نہیں ہونے چاہیے، اور ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ ہاں، مال آ جائے، دولت آ جائے، پیسہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا ہم پہ بڑا فضل ہے۔ یہ فضل نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، کیا میرا یہ حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، میں تو آزماتا ہوں، میں تو امتحان لیتا ہوں، احسن عملا، کہ میرے قرآن پہ عمل کون کرتا ہے، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کون سمجھتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور طریقہ کار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ تو آئے ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانیں، زکوٰۃ کو ادا کریں، رب تعالیٰ کی اطاعت کریں، رب تعالیٰ کے حکم کو مانیں، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم پہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ فرمایا میں اپنے محسن بندوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہوں۔ تو آئیں اپنے رب کی رحمت کے مستحق بنیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، اپنے رب کی بات کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کے کہنے کے مطابق جو حصہ، جو طریقہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، بتایا ہے، ہم اس کے مطابق زکوٰۃ دیں، ہم اس کے مطابق اپنے مال کا حق ادا کریں، تاکہ ہمارا رب ہم پہ رحمتیں کرے، ہمارا رب ہمارے اوپر فضل کرے، ہمارا رب ہمارے اوپر کرم کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے مال پاک نہیں ہوتے، ہمارے مال صاف نہیں ہوتے، ہماری دولت پاک نہیں ہوتی، ہمارا رزق پاک نہیں ہوتا، تو رب کی رحمت روٹ جاتی ہے۔ تو
آئیں ہم اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹیں، رب کے حکم کو مانیں، اور جلد سے جلد جن میرے بھائیوں نے ابھی تک اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی وہ جلدی ادا کر دیں، تاکہ ہمارا رب ہمارے اوپر اپنی رحمت کو نازل کر دے، اپنے فضل کو نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔